بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے باچاک سینہ چاک میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے باچاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں اور میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے میرا بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے سکون پائے گا بس میرا دل مستر مدینے میں پائے تبلیغ سنت تو جہاں رکھے مگر اے کاش میں خوابوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں یادوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں سبحان اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Maryam Real Estate, H. Dandor Production. ایک اور ایمان افروز اور انتہائی دلسوز آغاز ہماری آج کی میرا رمضان کریم ٹرانسمیشن کا سیگمنٹ رونق افطار کا. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب. ایک بار پھر یقینی طور پر ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم سب مدینہ پاک کی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کو چومیں اور اسی رمضان میں چومیں. یہ ہم سب کی دعا ہے تمام ان عاشق رسولوں کے لیے جنہوں نے یہ عہد کیا ہے کہ کوشش کریں گے کہ اسی رمضان میں ان جالیوں کو چومیں گے. آغاز کرتے ہیں ہمارے آج کے اس پروگرام کا اور حسب دستور حسب معمول آج بھی ہم نے مقتدر شخصیات کو ہمارے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جو رمضان کے حوالے سے گفتگو بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ کوشش کریں گے کہ صرف نصیحتیں نہ ہوں، قانونی اور دینی
پہلوؤں کو آپ کے سامنے ایک آسان الفاظ میں نہ صرف رکھا جائے گا بلکہ کوشش کی جائے گی کہ اس کو مزید بریف اور تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں. لیکن سب سے پہلے میں مہمانوں کو تعارف ضرور کراؤں گا آپ کے سامنے. تو ہمارے درمیان آج جو شخصیات موجود ہیں ان میں سب سے پہلے محترم جناب فرحان اشرفی صاحب موجود. السلام علیکم. اور فرحان صاحب کا ایک طویل تعارف میں سے میں نے چھوٹا سا تعارف یقینی طور پر بے پناہ ان کی صلاحیتیں اور بے پناہ ان کا سماجی خدمات کا ایک بہت بڑا کینوس ہے. ان کی صنعتی اور ان کی خاص طور پہ کاروباری سرگرمیاں بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. لیکن آپ جوائنٹ سیکرٹری ہیں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی ٹرسٹ کے. واسا وارڈ میں انجمن جو ہے ریسنٹلی ان کے نو منتخب جوائنٹ سیکرٹری ہوئے. اور خاص بات یہ کہ سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ ووٹ لینے والے امیدوار ثابت ہوئے اس مرتبہ. بلا مقابلہ ممبر مینیجنگ کمیٹی کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری BMG گروپ کی جانب سے انہیں ممبر مینیجنگ بورڈ KCCI کے لیے چنا گیا اور یہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے. چیئرمین یان کمیٹی FPCCI. آپ دیکھیے کہ ایک شخص کی میں چند وہ صلاحیتیں بتا رہا ہوں, چند وہ چیزیں گنوا رہا ہوں, بے پناہ ہیں. اور آپ فارمر پاکستان یان مرچنٹ ایسوسیشن کے آپ فارمن چیئرمین رہے ہیں, وائس چیئرمین رہے ہیں, فارمر وائس چیئرمین رہے ہیں اور وائس پریزیڈنٹ رہے سائٹ ایسوسیشن کے. اور آپ کو یاد ہوگا شاید ہمارے پروگرام میں جب پچھلے 2 سال قبل وہ تشریف لائے تھے اور کووڈ کی اس وقت بڑی لہر پھیلی ہوئی تھی وطن عزیز میں, تو سائٹ ایسوسیشن نے بڑا نامور کردار ادا کیا تھا اپنے ان وہاں کے لوگوں کے لیے, اپنے امپلائیز کے لیے, تمام انڈسٹری کے لوگوں نے. تو اس میں بہت بڑا کردار جو ہے ہمارے محترم فرحان اشرفی صاحب کا تھا. سائٹ ایسوسیشن نے کیا تھا. سائٹ ایسوسیشن وائس پریزیڈنٹ ہیں سائٹ ایسوسیشن کے. بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ تشریف لائیں ہمارے پاس, اور بڑا اچھا لگتا ہے جب بھی آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں. حسب معمول حسب دستور ہمارے ساتھ علامہ مدثر القادری بانی کنز العلوم اسلامک آن لائن نیٹ ورک موجود ہیں. اور خوش الحان مسکراتے ہیں آپ تو یقینی طور پر پورا معطر ماحول جو ہے وہ مسکرا اٹھتا ہے آپ کی. جزاک اللہ خیر. بڑے خوبصورت انداز میں ہمیشہ سے آپ آغاز کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام کا, اور دل مول لیا ہے آپ نے حاضرین کا بھی. بڑے ہمیں پیغامات ملتے ہیں علامہ صاحب کے جس انداز سے آغاز ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی برکت سے اور حضور پاک کے وسیلے سے یہ پروگرام اسی طریقے سے اختتام بھی ہوتا ہے الحمدللہ. اور دعا کیجیے کہ یہ بخوبی جو ہے یہ پورا ماہ رمضان ہم اسی طرح سے معطر ہوتے ہیں انشاءاللہ. اور ہمارے تیسرے مہمان بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور ممتاز ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ اور کمیونٹی سروسز کے ساتھ ساتھ سماجی خدمات کے لیے بھی بھرپور نام رکھتے ہیں. کاشف احمد کھیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاشف بھائی بہت شکریہ. اور یقینی طور پر آپ سے قانونی پہلوؤں پر جو ہمارا ایک سیگمنٹ ہے اس میں ضرور بات کروں گا, لیکن آغاز کرتا ہوں فرحان بھائی ایک شخص کے میں اتنے سارے نام گنوا دوں. یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں ہے کہ میں اپنے کام کے علاوہ اپنے بیوی بچوں کے علاوہ کسی اور کام کی طرف جا سکوں. لیکن فرحان اشرفی کو اگر دیکھیں تو ایک چلتا پرزا المصطفیٰ جیسی بڑی سوسائٹی ٹرسٹ جو ہے, جو اس کے وطن عزیز کی, شہر کراچی کی ہی نہیں وطن عزیز کی بڑی سوسائٹیز میں سے سوسائٹی ہے جو ویلفیئر کے لیے اتنا کام کرتی ہے. اس کے علاوہ اپنی جماعت میں بھی آپ کام کر رہے ہیں, KCCI FPCCI, کیسے مینیج کرتے ہیں؟ یہ سب سے پہلے تو اللہ کا احسان, والدین کی دعائیں, سرکار کا کرم کہ چنا گیا ہے. اور ابھی مجھے نہیں پتا میں چنا گیا ہوں یا کیا آگے جا کے ہوتا ہے. تو آپ سے دعا, حضرت آپ سے بھی دعا ہے کہ دعا کروائیں کہ اللہ تعالیٰ قبول بھی کر لے. ان ساری چیزیں جو آپ نے جتنی چیزیں بتائی ہے نا, اس کا بیسک جو ہے وہ ویلفیئر ہے. بالکل. آپ سائٹ ایسوسیشن سے لے کے آپ چیمبر کی بات کریں, کہیں بھی بات کریں, المصطفیٰ کی بات کریں, تو یہ ساری چیزیں جو مبنی ہیں وہ ویلفیئر پہ ہے. بالکل مطلب فلاح کا کام ہے. ہم اگر چیمبر میں آتے ہیں یا فیڈریشن میں آتے ہیں یا کہیں بھی کوئی بھی ایسوسیشن میں, ٹریڈ ایسوسیشن میں کام کرتے ہیں, تو وہاں ہم الحمدللہ اپنا جان مال ٹائم سب دیتے ہیں. مطلب وہاں ایسا نہیں ہے کہ ہماری وہاں کوئی سیلری ہوتی ہے یا وہاں ہمیں کچھ جانے کے کوئی پیسے ملتے ہیں. وہاں پہ الحمدللہ ہم اپنا سب کچھ کوشش کرتے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کرتے ہیں. اور یہ میں کوئی نیا نہیں ہوں اس میں, یہ ساری چیزیں, سارا پلیٹ فارم ہمارے سینئرز کا بنایا ہے. آپ نے جیسے کہ چیمبر, سائٹ ایسوسیشن, پائما, فیڈریشن, جتنی باتیں کی, یہ الحمدللہ BMG گروپ ہمارے مرحوم سراج قاسم تیلی صاحب جس کے ہمارے بانی تھے, ان کے زیر سرپرستی کئی سالوں سے بلا مقابلہ الحمدللہ ہماری سیٹس بلا مقابلہ ہم آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ویلفیئر ہے.
ہم وہاں جاتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ممبر ہے نان ممبر ہے, یہ کیوں آیا ہے کیوں نہیں آیا, یا اپوزیشن کا ہے یا اس سے ہماری کوئی ذاتی کوئی دشمنی ہے. نہیں, ہم نے تو کام کرنا ہے. اور اب زبیر موتی والا صاحب ہمارے جو میرے مینٹور بھی ہیں, ان کی یہ ساری یہ مطلب ایک چینج چل رہی ہے. ہمیں تو وہاں سیٹ اپ تیار ان لوگوں کا بنا بنایا مل گیا. ان کی محنت ہمیں کام آ رہی ہے. ان کی محنت کام آ رہی ہے. آج کے اس موقع پر اگر ہم مرحوم سراج قاسم تیلی صاحب کو یاد نہ کریں, ممتاز سماجی اور کاروباری رہنما, اور یقینی طور پر کراچی چیمبر آف کامرس کو وطن عزیز کی پرائم چیمبر بنانے میں جتنی تگ و دو, جتنی محنت انہوں نے کی ہے, اور جس طرح سے انہوں نے تمام کمیونٹیز کو, تمام کاروباری طبقے کو ایک ساتھ یکجا کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کے آپس کے اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کی ہے. دعا کیجیے کہ اس رمضان المبارک کے وسیلے سے اللہ پاک ان کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. اسی طریقے سے میں بتاؤں کہ میں ایک نام نہ بھولنا کہ حاجی حنیف طیب صاحب ہمارے جو میں اسی طرح امتیاز, آپ دیکھیں یہ یہاں مجھے ان کا بنا بنایا اسٹیج ملا ہے. بالکل انہوں نے پتہ نہیں کتنے سالوں کی محنت ہے اور 1983 سے المصطفیٰ قائم ہے, تو بنا بنایا اسٹیج ملا. اب ہم اس کے صرف ایک کارکن کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. المصطفیٰ کی طرف میں آ رہا تھا کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی ٹرسٹ جو ہے الحمدللہ محترم جناب حنیف طیب سابق وفاقی وزیر ہمارے پروگرام میں بڑی محبت سے ہمیشہ تشریف لاتے ہیں. ان کی قائم کردہ یہ سوسائٹی ہے اور بڑا کام کیا اس نے. میں چاہوں گا کہ چیدہ وہ چیزیں 1983 میں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی حاجی حنیف طیب صاحب اور ان کے ساتھ جو رفقا تھے انہوں نے مل کے یہ قائم کیا. الحمدللہ کام اسٹارٹ جو ہوا تھا نا وہ ایک چھوٹے سی ایک کمرے کی ایمبولینس سروس سے ہوا تھا, ایک ایمبولینس سے. یہ حاجی صاحب بتاتے ہیں. آج ماشاءاللہ ہماری ایمبولینس سروس کا ایک پورا ڈپارٹ اور ایک پورا ہی اس کا نیٹ ورک ہی الگ ہے. سیم اس میں پھر میت بسز بھی ایکسٹرا ہیں ہمارے پاس, اور یہ آل اوور کراچی سروس ہے الحمدللہ, اور آؤٹ سٹی بھی یہ گاڑیاں جاتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو اگر چیدہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایجوکیشن اگر دیکھ لیں آپ تو ایجوکیشن میں الحمدللہ 15 کے قریب اسکولز چل رہے ہیں, ایک گرلز کالج ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ سوشل ویلفیئر پہ آ جاتے ہیں, پبلک کی ویلفیئر پہ, تو الحمدللہ ہمارے کوئی 4 کے قریب یا 6 کے قریب دوسرے ایسے ادارے ہیں جہاں پہ اسپیشل کلاسز دے کے لوگوں کو سکھایا جاتا ہے. نمبر 3 آپ آ جاتے ہیں کہ مساجد مدارس, وہ بھی الحمدللہ المصطفیٰ کے تحت کچھ چند مدارس ہیں, چند مساجد چل رہی ہیں. ہاسپٹل آپ آ جائیں میڈیکل پہ تو اس میں تو الحمدللہ ہمارا نام کئی سالوں سے ہے اور ہماری بنیادی ہے. تو المصطفیٰ کے 5 بڑے ہاسپٹلس اس وقت کراچی میں کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ 35 کے قریب الحمدللہ کلینکس ہیں. اور آپ کے اس پروگرام کے توسط سے بتاؤں کہ ابھی پچھلے دنوں رمضان سے کوئی 4 دن پہلے الحمدللہ 2 دن پہلے ہمارا ایک 36واں کلینک کا افتتاح ایف بی ایریا میں ہوا. تو یہ سب کیا ہے, یہ ویلفیئر ہی ہے. اور اس کے ساتھ آپ اگر دوسری مدد میں دیکھ لیں تو راشن کی مدد میں الحمدللہ ہمارے رجسٹرڈ لوگ بندھے ہوئے ہیں. ہر مہینے کا ان کو بغیر ان کی کوئی ایسی کہ پوزیشن عزت آپ سمجھ رہے کہ وہ رکھتے ہوئے بھرم رکھتے ہوئے ان کا سسٹم بنا ہوا ہے. منتھلی راشن کا سسٹم ہے. کوئی غریب غربا کی شادی کے معاملات ہوتے ہیں تو اس کی اپلیکیشن اور اس کی پھر معاملات کو چھان بین کر کے ان کو یہ دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ یہ الحمدللہ تو اس لیے کہ ہم نے یہ سروس دی ہے, جبکہ یہ ہونا نہیں چاہیے کہ اولڈ ایج ہاؤسز بھی ہیں, میلز کا الگ ہے فیمیلز کا الگ ہے. یہ بدقسمتی مغرب سے ہمیں آئی ہوئی ہے, اور اب ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ ہمارے یہاں چھوڑ کے جاتے ہیں کہ آپ آئیں گے, آپ دیکھیں گے, آپ سنیں گے تو آپ کو افسوس ہوگا. تو یہ بھی ایک سروس المصطفیٰ دے رہا ہے. اچھا ایک چیز میں آپ کی میڈیکل کے شعبے کی آپ نے بات کی, یہاں میں چاہوں گا کہ المصطفیٰ کی بڑی خوبصورتی ایک یہ ہے کہ اور یہ اس سے بڑی پذیرائی ملی ہے کہ ایک خاص بچوں میں پیدائشی فالٹ جسے ہم کہتے ہیں تالو کٹے آپریشن, ناظرین آپ نے بھی دیکھے ہوں گے بہت سارے بچے پیدائش کے اوپر ایک معذوری کا شکار ہوتے ہیں. اسے میں معذوری نہیں کہوں گا, ایب نارملٹی ہوتی ہے وہ کہ جس میں وہ بچے کے تالو کٹے ہوئے ہوتے ہیں یا ان کے ہونٹ پراپر نہیں ہوتے, اس کی وجہ سے وہ پراپرلی بول نہیں پاتے, یا بول پاتے تو کوئی بندہ سمجھ نہیں پاتا. اور المصطفیٰ نے اس خاص شعبے پہ اتنی دسترس حاصل کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے نا اب تک سینکڑوں نہیں ہزاروں بچوں کو اس سے شفا ملی. میں چاہوں گا کہ اس کا آپ خاص طور پر اس میں الحمدللہ ہمارے کلیف فاؤنڈیشن اور ڈاکٹر اشرف گناترا صاحب کے تعاون سے ہم لوگ ماشاءاللہ ہمارے پاس
جگہ جگہ ہماری ہر ہفتے مہینے کیمپنگ ہوتی ہے. ماشاءاللہ. دین پھر جب وہاں ڈائگنوز ہوتا ہے کہ اس بچے کا کرنا ہے تو المصطفیٰ ہمارے ہاسپٹل پہ اس کو لانا لے جانے کا فری ہوتا ہے. اور دین اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آپ آغا خان میں سمپلی جا کے دکھائیں تو 2-2.5 لاکھ روپے تو چھوٹے سے چھوٹے ایک ٹریٹمنٹ کا وہاں لیتے ہیں اس کام کا. ہمارے یہاں الحمدللہ فری آف کاسٹ ہے. آپ کسی کو بھیجیں, نہ سورس چاہیے, نہ کوئی فون چاہیے, نہ کوئی ٹائم کے لیے ان سے اپوائنٹمنٹ چاہیے. ایک ڈیلی بیسس پہ کلینک ہے, آپ ڈیلی بیسس کے ٹائم پہ جا کے چیک اپ کرائیں. اگر آپ کا ڈائگنوز ہوتا ہے کہ آپ کا یہ علاج ہو سکتا ہے, اور الحمدللہ کتنے مسکراتیں دی گئی ہیں, تو اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. اس میں پورے پاکستان سے لوگ اور پاکستان ہمارے الحمدللہ سب سے زیادہ ہمارا فوکس اس وقت آج کل بلوچستان پہ ہوا ہے, کیونکہ وہاں اس قسم کے پیشنٹس زیادہ ہیں اور وہاں اتنی غربت ہے کہ آپ زیادہ سمجھتے ہیں. اور حکومت کے جو جتنے شعبے میں نے بتائے یہ سارے کام حکومت کے ہیں, لیکن حکومت اپنی حکومت ہی کر رہی ہے, ان شعبوں میں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اب بلوچستان جو اس حالت میں ہے تو ہماری ٹیم صرف کلیف اور اس کے پیلٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے. موتیا الحمدللہ ہمارا ریکارڈ ہے اور وہ دنیا کا ریکارڈ ہے کہ ہم نے فری موتیا کوانٹٹی میں کیے ہیں. آپ کو میں فگر دوں, آپ گوگل پہ جائیں تو آپ چیک کریں گے. ساتھ ہی ساتھ موتیا فری ہے, کلیف فری ہے, ڈائلیسس کا فری ہے. آپ کسی پیشنٹ کو بھی بھیج دیں, وہ آ کے صرف اپنا انٹرویو دیں, انٹرویو دینے کے بعد وہ علاج کرائیں. فری آف کاسٹ ڈائلیسس ہے. اسی طریقے سے مطلب کہ اگر کوئی آپریشن ہے, کوئی سرجری ہے, تو اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ سے ہمارے جو چارجز ہیں نا, ہماری لیب کے چارجز آپ چیک کرا لیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ویسے ہی وہ دوسرے ہاسپٹل سے کم ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی نیڈی پرسن آ کے بولتا ہے کہ میں یہ 200 روپے بھی نہیں دے سکتا ہوں, تو اس کو بھی ہم فری آف کاسٹ علاج کراتے ہیں. کنسلٹنٹ الحمدللہ ہمارے پاس ایسی ٹیم ہے جو پرسنل پرائیویٹ اپنے کلینکس میں 2000, 1500, 2500, 3000 لیتے ہوں گے. اتنے بڑے کنسلٹنٹ ہیں الحمدللہ. ہمارے پاس وہ 400 روپے کی فیس ہے. اس 400 میں بھی اگر آپ وہ 400 روپے بھی آپ کا پیشنٹ نہیں دے سکتا تو وہ ہمارے پاس فری آف کاسٹ علاج کرا سکتا ہے, ڈائگنوز کرا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں. میں ایک چیز بتانا بھول گیا, جو اس وقت ہمارا شعبہ ہے یتیم خانہ. یتیم خانے میں مطلب 150 کے قریب ہمارے پاس 150 کے قریب بچے ہیں. میرا سوال بھی تھا یتیم خانے کا حوالے سے, لیکن میں چاہوں گا کہ مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے. وقفے کے بعد میں یتیم خانہ کا ایک سیگمنٹ جو یقینی طور پر المصطفیٰ نے زندگی کے جن جن شعبوں پر دسترس حاصل کر لی اسی کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں. لیکن مجھے کہا جا رہا ہے کہ رونق افطار میں وقفے کا وقت ہے. وقفے کے تک ہمارے ساتھ رہیے گا, دوبارہ ملتے ہیں اور بات کو وہیں سے شروع کریں گے جناب اشرفی صاحب سے. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Maiman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Maryam Real Estate, H. Dandor Production. ایک بار پھر خوش آمدید رونق افطار میرا رمضان کریم کی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور بات ہو رہی تھی المصطفیٰ کی اور المصطفیٰ کی سروسز کی. المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی یقینی طور پر ہمارے وطن عزیز کی ایک بڑی سوسائٹیز میں سے سوسائٹی ہے. اشرفی صاحب, یتیم خانے کا ذکر کیا آپ نے کہ وہ یتیم اور نادار بچے جو یقینی طور پر ان کے سر پر سایہ نہ ہو, ان کو آپ سایہ فراہم کر رہے ہیں. اس کی تھوڑی سی تفصیل ہو جائے تو سر. اس کی بات یہ ہے کہ ہمارے کوئی بھی شعبہ آپ لے لیں, یتیم خانہ ہو, بلڈ بینک ہو, مطلب جب معاشرے میں کسی چیز کی ضرورت پیش آئی تو ہمارے سینئرز, ہمارے بورڈ نے فیصلہ کیا کہ یہ چیز ضرورت ہے اور یہ چیز ہونی چاہیے. آپ یقین مانیں ایک ہی فیملی نے ہمیں یتیم خانہ بنا کے دے دیا, بلڈنگ بنا کے دے دی. پہلے انہوں نے 2 فلور بنائے. کہاں قائم ہے یہ کولنگی چکرا گوٹ کے پاس ہے. بالکل. اور وہاں پہ اس طرح سے ہے کہ پہلے 2 فلور تعمیر ہوئے. 2 فلور میں ہمارے پاس تقریباً 100 لوگوں کی 100 بچوں کی گنجائش تھی. اس میں اسکول کی تعلیم علیحدہ دی جاتی ہے. اور چکرا گوٹ ایسے علاقے میں, پسماندہ علاقے میں ہے اسکول کہ وہاں کے علاقے کے بھی 800 کے قریب بچے ہمارے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسکول میں.
اور 100 کے قریب ہمارے اپنے بچے تھے پرماننٹ جو وہاں رہتے ہیں. وقت کے ساتھ 2 سال 3 سال 4 سال بعد جب ضرورت محسوس ہوئی کہ 100 بچوں کی گنجائش اب تنگی آ رہی ہے اور بچے یتیم اور ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں, انہی ڈونرز نے, اسی گروپ نے ہمیں 2 منزل اور بنا دی. اب الحمدللہ ہمارے پاس 200 سے 250 بچے رکھنے کی گنجائش ہے. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ دعوت دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ارد گرد معاشرے میں کوئی ایسے بچے ہوں یتیم جن کو کوئی پالنے والا نہ ہو یا جن کے لیے کوئی پرابلم ہو, تو آپ بالکل المصطفیٰ رابطہ کریں اور اپنے بچوں کو وہاں, ان بچوں کو وہاں پہ آپ داخلہ دلوائیں. اس میں صرف یہ نہیں سر کہ ان کو وہاں رکھا جاتا ہے, ان کی تعلیم, ان کی میڈیکل, ہر ہفتے کا ان کا چیک اپ, اور میڈیکل اگر خدا نخواستہ کوئی سیریس ہے تو المصطفیٰ ہاسپٹل سے ایمبولینس آئے گی, لے کے جائے گی, اس کو ٹریٹمنٹ دے گی. مطلب تعلیم بھی ہو گئی, کھانا پینا بھی ہو گیا, رہائش بھی ہو گئی, اور ایک بھرپور زندگی پوری الحمدللہ ایک پورا نظام بنا ہوا ہے اس یتیم خانے کا. اور کورنگی چکرا گوٹ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے, تو آپ تمام احباب بھی اپنے ارد گرد دیکھیے گا ضرور کہ کچھ ایسے نادار بچے جن کے سر پر سایہ رکھنے والا کوئی نہ ہو, تو پلیز اللہ کا سایہ موجود ہے المصطفیٰ کی صورت میں ان کے لیے, اور یتیم خانے کی طرف ضرور رجوع کیجیے گا تاکہ اس بچے کی زندگی میں بہتری آ سکے. وہاں تعلیم و تربیت کی وہ نگاہیں, وہ ساری سرحدیں وہ پار کرتا ہوا اپنی زندگی اور معاشرے کا ایک بہترین فرد بن سکے. پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف آؤں گا, اور یقینی طور پر علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور میں نے کہا تھا کہ علامہ صاحب اور محترم کاشف احمد کیانی صاحب سے میں دینی اور دنیاوی اور قانونی پوائنٹ آف ویو لیتا ہوں مختلف حوالے سے. حقوق العباد کا پورا سیگمنٹ ہمارے پاس ہوتا ہے, اس میں آج ہم بات کریں گے پڑوسیوں کے حقوق. پڑوسیوں کی دنیا میں 2 ملک پڑوس کی ملک ہوں تو ان کا بھی جب آپس میں رابطہ پراپر نہ ہو, اور ہم پاکستانی اس سے بہتر سے زیادہ اس کو کون سمجھ سکتا ہوگا, تو کس طرح سے مشکلات ہوتی ہیں, کس طرح سے ہمارے پیسے ضائع ہوتے ہیں, کس طرح سے ہم ڈر و خوف کے ماحول میں زندہ رہ رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کا پڑوسی, آپ کے گھر کے ساتھ کا پڑوسی آپ سے خوش نہیں ہے, یا ہم اسے پریشان کرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے؟ میں چاہوں گا کہ دین ہمیں کیا کہتا ہے پڑوسیوں کو حوالہ. علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ پڑوسی بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کی جائے, اور اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے, اور اگر وہ قرض مانگے تو اسے قرض دیا جائے, اور اگر وہ بے پردہ ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کی جائے. اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا, اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا, اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ یہاں مومن سے مراد کامل مومن. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے, جس کی برائی کی وجہ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا, عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائے کہ جس کے عمل کرنے سے میں جنت میں چلے جاؤں. آقا علیہ السلام نے فرمایا نیک بن جاؤ. وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نیک کس انداز سے بنوں؟ فرمایا کہ تیرا پڑوسی اگر تیرے رویوں کی وجہ سے, تیرے عمل کی وجہ سے تجھے نیک کہے تو تو نیک ہے, اور تیرے عمل کی وجہ سے اگر وہ تجھے برا کہے تو تو برا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث, اللہ اکبر اللہ اکبر, آقا علیہ السلام یہ تو دل دہلانے والا اور تڑپا دینے والا اور غور و تفکر کے سمندر میں داخل کر دینے والا فرمان ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے تو اس نے پڑوسی کو تکلیف نہیں دی بلکہ مجھ مصطفیٰ کو تکلیف دی, اور جس نے مجھ مصطفیٰ کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. اور آقا علیہ السلام اسی حدیث پاک کے حوالے سے دوسرے اسی مضمون کے حوالے سے دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ جس نے پڑوسی کے ساتھ جھگڑا کیا اس نے میرے ساتھ جھگڑا کیا, اور جس نے میرے ساتھ جھگڑا کیا اس نے اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ جھگڑا کیا. تو یہ پڑوسیوں کے بہت حقوق ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے اس انداز سے پڑوسیوں کے حقوق ارشاد فرمائے. تو ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کہیں ہمارا پڑوسی ڈسٹرب تو نہیں ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رات ہو یا دن ہو ہمارے پڑوس میں کوئی بیمار ہے, کوئی پریشان حال ہے, ہمارے گھر سے اتنا شور اٹھ رہا ہے کہ سامنے پڑوسی جو ہے وہ تکلیف محسوس کر رہا ہے. یہ تو روزمرہ کا معمول جی ہاں. ہمارا. اور آقا علیہ السلام کا ایک فرمان سنیے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جو خود پیٹ بھر کے کھائے
اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. تو یہ یعنی اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ والدین ہوں, بھائی بہن ہوں, بیوی ہو, یا اسلام سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی فرد ہو, اس کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے بہت سارے اور بہت خوبصورت اسلوب اور بہت سارے فارمولے ارشاد فرماتا ہے, تاکہ انسان اپنی زندگی کو خوبصورت انداز سے بسر کرنے کے ساتھ اپنی زندگی خوبصورت انداز سے بسر کرنے کے ساتھ وہ دنیا میں بھی پرسکون رہے اور پھر جنت میں داخل ہو سکے. اچھا علامہ صاحب, یہاں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. میں چاہوں گا کہ ایک لے مین کی حیثیت سے, ایک عام آدمی کی حیثیت سے آپ سے یہ سوال کروں کہ پڑوسیوں کا ذکر ہو رہا ہے, پڑوسیوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے, اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے, تو دین کیا کہتا ہے کہ ہمیں ان کی کس طرح سے حفاظت کرنی ہے؟ دیکھیں, اگر پڑوسی غیر مسلم بھی ہے نا, جی تو بھی اس کے ساتھ تعاون کیا جائے گا, تاکہ وہ مسلمان کی اس رویے کو دیکھ کر اسلام کی طرف آئے. یعنی اس کا میلان جو ہے نا وہ اسلام کی طرف ہو. ایسا نہیں ہے کہ وہ کافر ہے, ہاں ٹھیک ہے, ان کی رسوم اور دیگر رواج اور دیگر غیر شرعی رسومات کو تو اڈاپٹ نہ کیا جائے, بلکہ اس میں شمولیت بھی نہ کی جائے. بالکل. لیکن اگر وہ کسی پرابلم میں ہے, کسی ٹریجڈی میں ہے, کسی مشکلت میں ہے, بھوک کا شکار ہے, وہ غریب ہے, تو ہر وقت اس کی مدد کے لیے کوشاں رہے اور اس کے ساتھ خندہ پیشانی اور صلہ رحمی کرے, تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو کر کلمہ گو ہو جائے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت. دین کے یہ اسلوب خاص طور پہ ہمارے اس پروگرام سے ہم نے بتانے کا مقصد ہی ہمارا یہ تھا کہ ہم کوشش کریں کہ ہمارے دین کے وہ اسلوب جو شاید ہو سکتا ہے کہ کسی رمضان ٹرانسمیشن میں کہیں نہ کہیں اوجھل رہ جاتے ہوں. یہاں ہمارے یہاں بدقسمتی ہے, میں ہر بات پروگرام میں کہتا ہوں کہ رمضان پروگرام میں بھی ہم نصیحت اور سیکھنے سے زیادہ جو ہے وہ گیم شوز کی طرف چلے گئے ہیں. تو ہماری کوشش ہوگی کہ اس رمضان میں کوشش کریں کہ ایک اچھے اور خوبصورت پیرائے میں آپ کو وہ تمام چیزیں بتائیں. اب دیکھیے کن چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ کئی ہم مسلمان جو ہیں ان چیزوں سے غافل ہیں, ان حقوق سے غافل ہیں. کاشف بھائی, شاید اسپیسیفائڈ میں نہیں سمجھتا کہ نیبرہڈ یا پڑوسیوں کا ذکر ہمارے قوانین میں اس طرح سے آتا ہو جس طرح سے ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے, لیکن ان جنرل ہیومن رائٹس کے اندر یقیناً طور پر سارے ہی لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ قانونی طور پر پڑوسیوں یا ارد گرد یا سوسائٹیز میں رہنے والے لوگوں کو کے حقوق قانونی طور پر کس انداز سے ہوتے ہیں, اور اس میں کسی کو کسی سے شرارت کرنا, تنگ ہونا کا بھی کوئی قابل جرم یا قابل سزا کو جرم ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکر گزار ہوں اس مہمان نیوز کا کہ آج انہوں نے مجھے دعوت دی. بہت اچھا ٹاپک آپ نے آج چنا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق جو ہے, شریعت بھی ہماری جو ہے پڑوسیوں کے حقوق کے لیے بہت زیادہ اس پہ کلام کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ پڑوسی کا حق, اگر چاہے وہ مسلم ہو تو ہمارا اس کے اوپر حق ہے. پڑوسی اگر وہ ہمارا رشتہ دار ہے تو ہمارے دو حقوق ہو جاتے ہیں. اگر یہ دونوں نہ ہو تو تیسرا حقوق ہمارا پڑوسی کے ناطے بھی ہے. ایک تو ہے نا پڑوسی ہے, چلو مسلمان ہے تو اس کے ساتھ ہم حقوق ہمارے, لیکن شریعت کہتی ہے چاہے مسلمان ہو نہ ہو, رشتہ دار ہو نہ ہو, لیکن تمہارا پڑوسی چاہے غیر مسلم, یہ بھی ایک رشتہ بنا دیا, یہ بھی رشتہ بنا دیا. کیا بات, خوبصورت. اور پھر ہم اگر قانون کی بات کرتے ہیں تو ایز اے نیوسنس ہم لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, شرارتیں کرتے ہیں. یہ قانون اس کی بھی ہماری اجازت نہیں دیتا. چاہے آپ ہیومن رائٹس کی بات کریں تو ہیومن رائٹس میں بھی جو ہے وہ انسانی حقوق کی بات کی گئی ہے. تو اس کے اندر کسی کو بھی کوئی بھی شخص جو ہے, شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ ہر انسان کا دوسرے انسان کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت کرنی ہے. کیا بات ہے. تو یہ تو پھر یہ تو برتر ہے کہ آپ کا پڑوس ہے اور آپ اس کے ساتھ ناجائز کر رہے ہیں. قانون میں اس کی بڑی جو ہے تنبیہ ہے اس کے لیے کہ آپ اس کو روکنے کے لیے کوئی بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی کو کال کر سکتے ہیں, ان کے پاس جا سکتے ہیں اور اپنی جو ریڈریس کرنا ہے اس کو وہ آپ کر سکتے ہیں. کاشف صاحب, ایک بڑی خصوصیت میں کہوں گا, آپ وکیل برادری میں بہت کم دیکھا گیا ہے کہ آپ خود بھی درس نظامی مکمل کر چکے ہیں, فارغ التحصیل ہیں اسی درس کے. آپ سمجھتے ہیں کہ دین اور دنیا
یعنی کہ قانون یقینی طور پہ دنیاوی لوگوں کا بنایا ہوا ہے، اور دین جس کو آپ سمجھ چکے ہیں اپنے درس نظامی کے پورے کورس کو فارغ التحصیل ہو کے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت اچھا امتزاج پاکستان کے قانون میں تمام ہی شعبوں کو کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، شریعہ اور احکامات خداوندی اور احکام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے۔ ہمارا جو قانون ہے جتنا بھی ہے وہ بے شک آپ کو برٹش دور کا ہے یا جو چیز بھی ہے، لیکن جہاں ہیومن رائٹس کی بات آئے گی، جہاں ہماری وراثت کے قانون ہو گئے، سارے اسلامک شریعہ سے ہی اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، اور وہی قانون یہاں پہ بھی چلتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی وراثت کا قانون جو ہے وہ الگ ہے اور کوئی ہمارا لا جو ہے اس کا الگ ہے اور شریعت کا الگ ہے، سب یہ شریعت کو ہی، جو مسلمان ہے اس کو شریعت مسلمانی اسلامک شریعہ سے دیکھا جائے گا، محمد اللہ سے، اور اگر کوئی شیعہ ہے وہ شیعہ کے اعتبار سے اس کی وراثت تقسیم ہوگی، جی، اور اگر کوئی نان مسلم ہے، کرسچن ہے، تو ان کے قانون کے مطابق وہ چیز ایز اے شریعہ اس کو ٹیکل کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز تھوپی جا رہی ہے ہم پہ، ایسا کچھ نہیں۔ یعنی کہ ہوتا یہ ہے کہ ہر شخص اپنی مذہبی اور اپنے عقائد کے مطابق اس کا ساری چیزوں کا تحفظ کیا گیا ہے، بالکل تحفظ، اور اس کے بعد پھر جا کے پھر قانون ترتیب ہوتا ہے۔ ہاں، تو ناظرین، اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسے کا مقصد ہی یہی تھا، مقصد قیام کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہاں رہنے والے تمام قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تمام ہی کمیونٹیز کو، خواہ وہ مسلمان تھے یا نان مسلم، ان سب کو حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی اولین تقاریر میں ہی اس کا ذکر کر دیا تھا، اور یقینی طور پہ آج محترم کاشف بھائی بھی یہی فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ قانون ہر ایک کو انسانی حقوق کی بھرپور رواداری پیش کرتا ہے، اور ہمارا پاکستان کا قانون یقینی طور پر ہم سب کے لیے باعث فخر بھی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس قانونی پہلوؤں کو، تمام ہی قانونی پہلوؤں کو آئندہ آنے والے پروگرام میں بھی اسی طرح سے شامل حال رکھیں۔ رونق افطار میں دوسرے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، یقینی طور پر اس وقفے کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گے اور نئے سوالات کے ساتھ یقینی طور پر ہمارے مہمانوں سے بات ہوگی۔ رونق افطار میرا رمضان کریم میں ہمارے ساتھ رہیے۔ This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Maryam Real Estate, H. Dandor Production. ایک بار پھر خوش آمدید، ویلکم بیک، اور رونق افطار میرا رمضان کریم کی ٹرانسمیشن میں آپ سب ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اب جو سوال کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ کراچی چیمبر آف کامرس ایک تاجر برادری کا مستند ادارہ اور ہمارے ساتھ تاجر برادری کے رہنما موجود ہوں، تو یہ پوچھنا بے انتہا ضروری بنتا ہے کہ فرحان بھائی، دیکھا یہ گیا ہے، بدقسمتی ہے ہماری کہ دنیا بھر میں جب رمضان شروع ہوتا ہے، ایون ان کے جو تہوار ہوتے ہیں، میں ان کی بات تو چھوڑ ہی دوں کہ کرسمس ہوا، نیو ایئر ہوا، کہ وہاں سیل لگ جاتی ہیں، وہاں پہ بہت سی چیزیں گفٹس کے طور پہ فری میں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایون رمضان میں کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کو کینیڈا کے کسی صاحب نے بھیجی ہے کہ رمضان میں بھی انہوں نے اتنا ڈسکاؤنٹ کر دیا ہے، خاص طور پہ کھانے پینے کی چیزوں پر، فروٹس پر، سبزیوں پر، مسلمانوں کے لیے بلکہ تمامی لوگوں کے لیے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم اس روایت کو کیوں قائم نہیں کر پاتے؟ کیوں ہمارے اندر یہ منافع خوری کی حس جو ہے وہ رمضان جیسے بابرکت مہینے میں بھی ختم نہیں ہوتی؟ سوال آپ کا بہت اچھا ہے، اور اس کا جواب بالکل آسان ہے کہ ہر معاشرے میں کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، بالکل ایسا ہی، اور آپ اس کو صرف اور صرف تاجروں پہ ڈالیں گے تو یہ کہیں سے بھی انصاف نہیں ہوگا۔ بالکل ایسا ہی۔ اس کی میں وجہ بتاؤں کہ جو کام حکومت کے ہے، مثال کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں کرسمس میں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، یا فلاں جگہ پہ یہ آپ کو سبسڈی دی جاتی ہے، اس کے پیچھے حکومت ہوتی ہے۔ حکومت پہلے اس تاجر کو سبسڈی دیتی ہے، کوئی تاجر اپنے جیب سے اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کو رعایت نہیں دے سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اس وقت جو ہماری حکومت کے جو ہمارے جو ٹیکسز کے معاملات ہیں، ہماری جو یوٹیلیٹیز کے معاملات ہیں، ڈالر ماشاءاللہ دیکھتے ہیں اب کہاں تک جا سکتا ہے مزید،
تو آپ یہ بتائیں کہ ایک چیز اگر ہماری کاسٹ میں ہی نہیں آئے اور دن بہ دن اس کی کاسٹ اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے تو ہم ڈسکاؤنٹ کہاں سے دیں گے؟ صحیح بات. کیونکہ پہلے ہی ہم کس طریقے سے اپنا گزارا کر رہے ہیں یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم کوئی 100% یا ہم کوئی 50% منافع رکھ کے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں کما رہے ہیں. ہمارا بھی ایک منیمم مارجن ہوتا ہے. ہم جو ہول سیلرز ہیں ہم جو مینوفیکچررز ہیں اس کا ایک خاص مارجن میں ہی کام ہو جاتا ہے. اس میں پھر ہم وہاں پہ ملازمین بھی مطلب ایک طرح سے آپ دیکھو کہ ہم امپلائمنٹ بھی ایک طرح سے دے رہے ہوتے ہیں. ہم سب یہ نہیں ہے کہ ہم کو اپنے پیٹ میں یا اپنے جیب میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں, ہم بہت بھرپور طریقے سے امپلائمنٹ دے رہے ہوتے ہیں. تو حکومت کے سارے کام ہوتے ہیں. حکومت جب ہمیں یوٹیلیٹی میں ریلیف دے گی تو اوبیسلی وہ پاس آن ہوگا 100%. باقی کالی بھیڑیں سب جگہ ہوتی ہیں اور ہمارے میں بھی ایسا ہو بالکل ہوگا اور ہوتا ہوگا بالکل ہوتا ہوگا. جو مال جمع کر کے اسٹور کر کے پھر مہنگا کر کے بیچتے ہوں گے. لیکن یہ پرسنٹیج اب نہیں رہا, یہ پرسنٹیج کو ایز سچ نہیں رہا. آپ مجھے آج بھی دیکھ لیں کہ آج کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز شارٹ ہے مارکیٹ میں. آج بھی رمضان میں آپ گوشت کو اٹھا لیں, چاول کو اٹھا لیں, کسی چیز کو اٹھا لیں, کوئی ایسا نہیں ہے 100 کی چیز 125 ہو گئی ہے, 125 کی چیز 150 ہو گئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ 100 کی چیز کو ہم ڈسکاؤنٹ نہیں دے پا رہے. کیوں نہیں دے پا رہے؟ کہ ہماری ڈیلی مطلب روز کا کوئی نیا ٹیکس ہے, روز کا کوئی نیا معاملات ہے, روز کی کوئی نئی چیز ہو رہی ہے. ہماری تو کاسٹ روز کی بڑھ رہی ہے. تو ہم تو بس اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے نظام کو بھی اور ہم کو بھی. بالکل. میں اسی سوال کو علامہ صاحب آپ کی طرف بھی لے کے جاؤں کہ چیریٹی میں پاکستان جو ہے نا, ہم دیکھتے ہیں کہ چیریٹی میں پاکستان دنیا کے کئی بڑے ممالک سے بھی زیادہ چیریٹی میں. لیکن اس قسم کی جب تہواروں پر جب ہم بات کرتے ہیں, اور کئی لوگ اس پہ نکتہ چینی ضرور کرتے ہیں کہ ان تہواروں پر ہم عوام کو وہ ریلیف دینے کے لیے اپنے دل نہیں کھولتے, اپنے اسٹورز کے اپنے اس کے دروازے نہیں کھولتے. کیا یہ حقیقت ہے جس حقیقت کی طرف اشارہ کیا اشرفی صاحب نے کہ یہ مصنوعی طور پہ اس میں گورنمنٹس تو کرتی ہیں کیونکہ عوام کے لیے جو تاجر برادری ہے وہ تو پوری کوشش کرتی ہے لیکن حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں مل پاتا. دیکھیں رمضان شریف جو ہے نا بہت بابرکت مہینہ ہے. نعمتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے یا اعمال کے اعتبار سے, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس رمضان میں ایک نیکی کا ثواب جو ہے نا 70 گنا بڑھ جاتا ہے. سنت کا ثواب جو ہے نا فرض کے برابر, یا ایک روایت کے مطابق نفل کا ثواب فرض کے برابر, اور فرض کا ثواب جو ہے نا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے نعمتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن جو حکمران ہے نا اور جو حکومت ہے ان کا بھی بہت زیادہ جو ہے نا اس میں گہرا تعلق ہوتا ہے. اب مہنگائی اپنے عروج پر ہوگی تو پھر بندہ کس انداز سے اپنے اسٹور یا اپنے خزانوں کے جو ہے نا منہ کھولے گا, وہ کس طرح, وہ خود حالات کے آگے مجبور ہے. تو مسئلہ سارا یہی ہوتا ہے کہ اگر اچھے انداز سے تھوڑا سا مہنگائی کے خلاف یا مہنگائی کے ساتھ تھوڑا سا مہنگائی کو کم کیا جائے تو پھر یہ ساری آسائشیں یا ساری یہ جو آفرز ہیں نا وہ اویل کرنا آسان ہوتا ہے تاجران کے لیے. کنٹرول اور انتظامی امور یہ تو یقینی طور پر اگر کوئی مہنگا کر بھی رہا ہے, جیسے شفیع صاحب نے کہا کاشف بھائی کہ یہ کالی بھیڑ ہر جگہ ہوتی ہیں اور وہ ناجائز منافع خوری کے راستے ڈھونڈتی ہیں. ان کے لیے شاید دین و مذہب نہیں کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی, نہ تہواروں کی. وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے منافع کمایا جائے, لیکن اس کو کنٹرول کرنا اور انتظامی طور پر کام تو ڈی سیز اے سیز کا کام ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ قانونی طور پر کیا پنشمنٹ ہو سکتی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جن پر اس قسم کی, اور اس پر کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کا پورا جو ہے نا ایک میکینزم ہے, پورا ضابطہ ہے اس کے لیے. اور آئے دن آپ دیکھتے ہوں گے کہ اے سی ڈی سی جو ہے وہ دودھ والے کے پاس کھڑا ہوا ہے, کسی سبزی والے کے پاس کھڑا ہوا ہے, کسی سپر اسٹور کو بند کر رہا ہے. وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ جو چیز مارکیٹ پرائس پہ آ رہی ہے اور جو ریٹ لسٹ دی گئی ہے وہ اس سے زیادہ لے رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کے لیے باقاعدہ اس کی دکان بھی سیل کی جاتی ہے, اس کو اٹھایا بھی جاتا ہے, اس کا مال بھی بند کیا جاتا ہے, اور پنشمنٹ بھی ہوتی ہے, جرمانہ بھی ہوتا ہے. کسی کا 1000, کسی کا 2000, 500, چھوٹا بڑا ساری چیزیں. تو کہنے کا مقصد یہ جو اشرفی صاحب نے جو بات کی ہے وہ 100 آنا درست ہے. اس کو حل یوں کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایک ویرائٹی جو ہے وہ 500 روپے کی آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ اس کو بیچ رہے ہیں 600 روپے کی, ٹھیک ہے, تو آپ اپنے 50 روپے کم کر دیں, ٹھیک ہے, مارکیٹ ویلیو مارجن آف پروفٹ کم, مارجن آف پروفٹ وہ کم کر دیں, ٹھیک ہے. اور ایک دو چیزوں کی طرف نشاندہی کہ یہ حالات ہم آپ نے کہا رمضان کے اندر ہمارے ریٹ بڑھ جاتے ہیں,
اصل میں یہ ٹریٹمنٹ جو ہے یہ بچپن سے پرورش کا ہوتا ہے. بچپن سے ایک کسی جگہ گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ کسی سنگاپور کی اسکول کے اندر جو ہے وہ کینٹین دکھایا گیا, ایک ڈیلیگیشن گیا تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ کینٹین میں دیکھا کہ کوئی بھی سیل مین نہیں کھڑا ہوا وہاں پہ. بچہ جاتا ہے, جس کو جو چیز چاہیے ادھر جاتا ہے, وہ پیسے ڈالتا ہے وہاں پہ, وہ ایک چیز اٹھا لیتا ہے. تو وہ حیرت زدہ ہو گئے جو لوگ وہاں گئے تھے. انہوں نے کہا کہ یار یہ کیسا میکینزم بنایا ہے کہ ایک بچہ بھی کوئی 2 چیزیں نہیں اٹھا رہا, جتنے پیسے ڈال رہا ہے اتنی چیز اٹھا رہا ہے. کہ کتنے ایماندار بچوں کی تربیت اس طرح ایمانداری سے کی گئی ہے کہ کبھی بھی بڑا ہو کے وہ کبھی بھی غلط کام نہیں کرے گا. ہم بھی پروفٹ مارجن بھی اپنا احتیاط کے ساتھ. لیکن یہ بات یقینی طور پر آپ کی بات سے میں متفق اس انداز سے ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انہیریٹ ہو گئی ہیں ہمارے اندر, ٹھیک ہے نا. مطلب آپ دیکھیں مثال کے طور پہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ٹریڈ کو ہٹا دیتے ہیں. ٹریفک کا ہمارا کیا قانون ہے, اس میں کون سی خیانت کرنی ہے, اس میں کون سے ہمیں کسی نے آ کے کچھ کر لیں. لیکن ہمارا ٹریفک کا نظام, بے صبری سے بھرا ہوا ماحول ہمارا. ہم جب افطار اپنی دکانیں بند کر کے, ناظرین آپ اور ہم دیکھتے ہیں روزانہ, یہ صبر و تحمل کا مہینہ پیمانہ بالکل لبریز ہوتا ہے اس وقت. میں ابھی کسی کو روزہ لگ رہا ہے یا کیا مسئلہ ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتی. علامہ صاحب آپ یہ بتائیے کہ اس وقت اس پرٹیکولر ٹائم میں ہی میں دیکھتا ہوں, شاید یہ بدقسمتی میں کہوں گا کہ میرے منہ میں خاک, میں خصوصاً رمضان کے ہی افطار کے وقت میں بہت زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہوں. عام دنوں میں نسبتاً کم ہوتا ہے. کیوں ہم صبر کے اس ماحول کو, اس رمضان کو بھول کر دوبارہ سے اسی سمت میں چلے جاتے ہیں سر؟ قرآن نے فطرتاً انسان کو جلد باز کہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور جب بھی جو نا اس طرح کے معاملات آتے ہیں نا, کیونکہ ویسے بھی ہے نا پورا سال تو روزہ رکھا نہیں ہوتا اور نہ پریکٹس ہوتی ہے, پھر رمضان کے بعد وہ جو ہے نا کیا نام ہے بے صبری کا مادہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ چاہے ٹریفک میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے, کسی کو لگ جائے, نو ایشو, نو پرابلم, میں جلدی اپنے وقت پر پہنچ جاؤں. حالانکہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے اس کے مقدر میں ہوتی ہیں, لیکن وہی مسئلہ ہے نا کہ اور اب تو میرا خیال ہے آپ سب اتفاق کریں گے کہ شاید راستے میں روزہ کھلنے کے اتنا اہتمام ہے پچھلے کئی سالوں سے, تو شاید یہ ریکارڈ ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں. لیکن یہ فطرتاً ہوتا ہے کہ بس میں جلدی پہنچ جاؤں. حالانکہ کھانا اس میں ویسے ہی کم ہوتا ہے, لیکن بس میں پہنچ جاؤں, بس میں نکل جاؤں, میں اس ٹریفک سے, اس پریشانی سے, اس معاملات سے میں نکل جاؤں. یہ خاموں کا کسی کو جو ہے نا کیا نام ہے کسی کے ساتھ زیادتی یا کسی کو تکلیف دینے کے لیے ہوتا ہے. لوگوں کی فطرت میں شامل ہوتا ہے, کہیں نہیں بھی جانا ہوتا, کسی سے کمٹمنٹ بھی نہیں ہوتا, اس کے باوجود بس جلد بازی کہ میں پہنچ جاؤں, میں آگے چلے جاؤں, بھلے کسی کا کچھ بھی ہو جائے. تو یہ تھوڑا سا اپنے اندر جو ہے نا تربیت کا فقدان ہے. ایک سوال اور آ گیا میرے ذہن میں آپ کی ان باتوں سے کہ میں چاہوں گا کہ آج اس کا بھی ذکر ہو ہی جائے کہ بے پناہ اہتمام آپ دیکھیں, ہمارے افطاریاں دیکھیں آپ, ہم نے کھانا کتنا ہے, اور اس کے لیے آپ اہتمام دیکھیں. ہماری افطار پارٹیاں دیکھ لیجئے, ہمارے گھروں کے اگر ایک گھر میں ہی دیکھنا جائے تو کس طرح سے ہم اگر ہم ان لوگوں کو دیکھیں جن کے لیے شاید یہ نعمتیں اس انداز سے وافر مقدار میں اویلیبل نہیں ہے, کیا کہیں گے سر؟ اس اسراف پہ بھی ہمیں کچھ میسج ضرور دینا چاہیے. احساس نہیں ہے, بس احساس جو ہے نا انتقال کر چکا, یوں سمجھ لیجئے. کھانا اتنی نعمتیں, اور جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے یہ بھی پکے گا, یہ بھی پکے گا, وہ بھی پکے گا, اور وہ بھلے ڈسٹ بن کی نظر ہو جائے, کسی غریب مستحق کی کو جو ہے پیش نہیں کیا جائے گا. وہ بندے کے اندر اپنے اندر ہوتا ہے نا کہ بس بہت سارا دسترخوان وسیع ہو, میں کھاؤں کم لیکن مستحق تک نہ پہنچے. تو یہ بھی جو ہے نا سراسر زیادتی ہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ادارے جو ہیں, میں بڑی زندہ مثال, بڑی سخت مثال میں دینے جا رہا ہوں. یہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے کہ صاحب جو ہیں وہ, میں بیٹھا تھا ایک محفل میں, سمجھ لیں ایک کاروباری مرکز میں بیٹھا ہوں, افطار کا وقت ہونے والا ہے, عصر کا ٹائم ہے, اور صاحب فون کرتے ہیں گھر پہ, اور غالباً اپنی بیگم سے یا گھر کے کسی ملازم سے مخاطب ہوں گے کہ کیا آج افطار میں تیاری ہو رہی ہے. فون پہ بات کر رہے تھے, یہ میں چند سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, اور میرے لیے میں نے کئی جگہ پہ یہ واقعہ بیان بھی کیا ہے, بالکل آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. بیان کرتے ہوئے پوچھتے ہیں یہ بھی ہے, اچھا یہ بھی ہے, 2-4 چیزوں کے اور ذکر کیا, یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو. آخری الفاظ میں بتاؤں, ان کے ہاتھ میں سگریٹ تھا. اللہ, یعنی کہ وہ روزے سے نہیں تھے,
سگریٹ پی رہے تھے اور گھر سے پوچھ رہے تھے کہ افطاری میں کیا کیا بنا ہے. یہ ہے ہمارا المیہ کہ سم ٹائم جو ہے ہم اقدار کو, ہماری اسلامی اقدار کا بھی اس انداز سے ابیوز کر رہے ہوتے ہیں کہ سم ٹائم جو ہے, اور یہی وجہ ہے میں کہہ رہا ہوں کچھ جگہوں پر جب ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ڈانٹ رہے ہوتے ہیں یا کاٹ رہے ہوتے ہیں نا, یہ وجہ ہے کہ ہم اپنے اقدار کو سم ٹائم بھول جاتے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ یہاں پہ میں ایک بات اور ایک خراج تحسین پیش کرنا چاہ رہا ہوں ہمارے پاک رینجرز سندھ کو. ہمارے ڈی جی سندھ رینجر صاحب کے توسط سے 2-3 سال ہو گئے جب سے کووڈ آیا, تو انہوں نے سندھ ریلیف کے نام سے ایک ایپ انٹروڈیوس کرائی, سندھ ریلیف. جی, اور اس کے اندر انہوں نے تمام سندھ کی جتنی ہماری این جی اوز ہے ان کو رجسٹرڈ کیا. دین اس کا فائدہ یہ ہوا المصطفیٰ الحمدللہ اس سے فائدہ اٹھایا اور آج تک اٹھا رہی ہے. وہ یہ کہ اس میں جتنے نیڈی پرسنس ہیں ان کا ڈیٹا ڈالا گیا اور پھر آپ اس سے رجسٹرڈ ہو جائیں, اور آج آپ کا پلان ہے کہ اس علاقے میں آپ نے بانٹنا ہے, تو پھر اس میں جتنی این جی اوز ہے وہ وہاں نہیں جائے گی, رائٹ, وہ پھر دوسرے علاقے میں جائے گی تاکہ ہر علاقے میں بٹے. تو یہ مستحق تک پہنچنے کا ایک بہت اچھا ذریعہ بنا کے دیا ہوا ہے, اور یہاں ان کا نام لینا بہت ضروری ہے کیونکہ سسٹم تو یہی ماشاءاللہ بہت بہتر سے بہتر چلا رہے ہیں. تو یہاں اپنے عروج پر ہے تو میں یہاں بھی ایک بات کوٹ کر لوں آپ تمام احباب کے نظر, اور بالخصوص جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں. وقت گزر رہا ہے, یہ آخری پیغام ہوگا. میں یہ دیکھیں, رمضان جو نا بیسکلی یہ کوئی دنیاوی فیسٹیول نہیں ہے, یہ اسلامک فیسٹیول ہے, اور پھر دسترخوان وسیع کرنے کے لیے نہیں ہے. یعنی رمضان اور بالخصوص روزے کا جو کانسیپٹ اور فارمولا جو ہمیں قرآن پیش کر رہا ہے وہ یہ ہے تاکہ ہم روزہ رکھ کر متقی بن جائیں. یہ نہیں کہ ہم جو نا کھانے خوب بھر کر کھا رہے ہیں اور جو نا آپے سے باہر ہو رہے ہیں, اور پھر جو نا تراویح ہم سے پڑھی نہیں جا رہی ہے, ہمیں روزے کھولنے کے بعد فوراً نیند آ رہی ہے. اس لیے نہیں, تاکہ ہم تقوی اختیار کریں اور مناسب کھائیں تاکہ دیگر نمازوں کو بالخصوص تراویح میں بھی اس انداز سے ہم کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہونے کی ہمت ہو. ہاں, اور پھر ساتھ ہی یہ نہیں ہے کہ نا رات آئے تو ہم کرکٹ کھیلنے لگ جائیں اور جو ہے نا کیا نام ہے, یعنی پورا سمجھ رہے ہیں کہ رمضان اس لیے کہ چونکہ روڈوں پر چہل پہل ہوتی ہے, پورا ماحول ایک جو ہے نا رونق والا ہوتا ہے, تو ہم کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں اور پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی امان جو ہے نا پتے بھی کھیل رہے ہیں, لیڈو بھی کھیل رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. آخری اشرا جس سے جہنم سے استغفار کا جنت سے بچنا, اس میں ہم جا رہے ہیں وہ شاپنگ سینٹر میں گزار. میں بات کو اپنی ختم کر رہا ہوں, وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. یہ بالکل جو ہے نا وکیل صاحب آخری بات, روزے کا جو معنی ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو روکا جائے. ٹھیک ہے نا, کانسیپٹ کیا دے رہا ہے کہ جب آپ رمضان شروع ہو گیا نا تو آپ کے جو معاملات جو دوسری زندگی میں آپ چلا رہے تھے, رک جاؤ, کھا بھی رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں, سارے کام کر رہے ہیں, رمضان میں اس کو رک جاؤ. ہم کیا کرتے ہیں, اس کو بڑھا لیتے ہیں, رکتے نہیں, ہم تو اور تیز سے دوڑنا چھوڑ بڑھا لیتے ہیں, جس میں کھانا ہو گیا, پینا ہو گیا, اپنی عیش و عشرت ہو گئی, انٹرٹینمنٹ ہو گیا, سب بڑھ جاتے ہیں ہمارا, کیونکہ وقت بہت مل جاتا ہے اس کے لیے, ہمارے لیے ہمیں وقت بہت مل جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو روکنے کے لیے کہا ہے اور ہم جو ہے اس کو نہیں. دیکھیں, روزے کی تعریف ہے رک جانا ایک خاص وقت سے لے کر ایک خاص وقت تک, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ کچھ کھائے پیے نہیں, کھائے پیے, لیکن اسلام متوازن چیزوں کو پسند فرماتا ہے. یہ نہیں کہ آپ خوب کھا لیں اور ایسا بھی نہیں کہ آپ کھائیں نا, یعنی توازن کے ساتھ اپنی زندگی میں اعتدال لانا ہے, پریکٹس ہے, یہ مشق ہے. ناظرین یہ بات آخری میں کہ روزہ جو ہے یہ مشق ہے, یہ سبق ہے ہم سب کے لیے کہ جو ہم دوران روزہ جن چیزوں کو اختیار کیے ہوئے اس کو ڈھالنا ہے ہماری روزے کے بعد کی, رمضان کے بعد کی زندگی میں. اور یہی آج کا میسج بھی آپ سب کی طرف سے اور ہمارے لیے بھی, ہم سب کے لیے بھی یہ میسج ہے. میں مہمانوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کروں گا, بہت بہت شکریہ آپ تمام ہی مہمانوں کا کہ آپ نے اپنا وقت دیا. اور اب آج کی یہ محفل یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے. میرا رمضان کریم رونق افطار کی یہ محفل کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل نئے مہمانوں کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.